नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद प्रोग्राम हम लोग और बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर 13 तारीख को यानी कि परसों फ़र्द जुर्म आयद होनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इंट्रा कोर्ट अपील के बारे में तो यकीनन आप जानते ही होंगे कि जुमे को यानी कि कल वो इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद हुई। इस पर हम बात करें, हमारे साथ तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब हैं और हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वक्फे से पहले हसन निसार साहब से बात हो रही थी ओवरऑल पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, पीएम साहब के हवाले से और भी दीगर जमातें जिसमें आपकी जमात की भी बात हुई। और आपकी जमात के हवाले से, आपके हवाले से हसन निसार साहब ने काफ़ी तारीफ़ की कि क्रेडिबल पार्टी है और जितने भी टॉप लीडरशिप के लोग हैं वो सब बहुत क्रेडिबल हैं और कोई करप्शन के पहले कोई चार्जेस नहीं रहे हैं। शाह साहब, ये बताइए कि जब ये एनआरओ का फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया उस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा थे और यकीनन जब वो फैसला सामने आया तो उसके बाद ये ख़त लिखने की बात भी सामने आई कि जी ख़त लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के जी ख़त लिख देना चाहिए। आप ये बताइए कि जब आप हुकूमत का हिस्सा थे और सदर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, दीगर कैबिनेट के मेंबरान से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की जब मीटिंग होती थी तो उस वक्त इस पर एतराज़ात क्या होते थे, क्या इस पर ऑब्जेक्शंस होती थी किसी को ख़त लिखने के हवाले से? अर्ज़ ये है कि उस ज़माने में भी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो उसकी राय थी कि ख़त लिख देना चाहिए, ये एक कानूनी तकाज़ा है और बिला वजह महाज़राई से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन सदर साहब और उनके चंद जो लीगल मुशीर थे वो रास्ते में रुकावट थे। हत्ता कि मैं यहाँ तक जाऊँगा कि एतजाज़ अहसन साहब की बड़ी वाज़े ये लाइन थी कि ख़त लिखने में कोई कबाहत नहीं है और ख़त लिख देना चाहिए। आर्टिकल 248 पे उनकी आरा थी जो बारहा वो कह चुके हैं और ख़त पर वो हमेशा कह रहे थे कि हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं है माँ सिवाय इसके कि अदालत के अहकामात पर अमल पैरा हो और ख़त लिखे। हत्ता कि गिलानी साहब भी मैं कहूँगा कि असूलन इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बेबस दिखाई दे रहे हैं और पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका जो इसके हक में था कि ख़त लिख दिया जाए वो बेबस हो चुका है। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा जो आपने कहा कि कानूनी मुशीर कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि जी ना लिखा जाए, वो कौन से कानूनी मुशीर थे? बाबर अवान साहब का तो नाम फौरी तौर पर ज़हन में आता है, उसके अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जो ये सजेस्ट करते थे कि ख़त नहीं लिखा जाए? देखिए, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इस किस्म की लीगल एडवाइस सदर साहब को दी गई। मैं समझता हूं कि अगर उनको मुनासिब लीगल एडवाइस दी जाती तो बहुत सी मुश्किलात जिनसे आज वो दो चार हैं गालिबन ना होते। उनके गिर्द एक ऐसी कोठरी थी जो वो बात कहते थे जो वो सुनना चाहते थे और उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात ने जन्म लिया। ठीक है शाह साहब, आपकी नज़र में आप क्या चाहते हैं या आपकी नज़र में आवाम क्या चाहती है? क्या आप सब ये चाहते हैं कि पीएम साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं? और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो मुस्ताफ़ी होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? सिस्टम तो इसी तरह से चलता रहेगा, कोई और पीएम आ जाएगा और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नहीं, देखिए, पीएम साहब के पास दो रास्ते हैं। आज भी उनके पास एक रास्ता है कि वो ख़त लिख दें और महाज़राई से इज्तनाब करें और अदालत कह चुकी है कि अगर वो ख़त लिख देते हैं तो कंटेम्प्ट को वो विड्रॉ कर लेंगे और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। अदालत ने उनको बारहा मौका दिया है और बारहा जिसे कहते हैं ना लीडिंग क्वेश्चंस किए गए उनके वकील से कि क्या आप ये करना चाहते हैं। अदालत बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आगे प्रोसीड करे और कोई महाज़राई की कैफियत हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने एक फ़ैसला कर लिया है कि उनका लीगल केस तो बनता नहीं है। वो जानते हैं कि कोई कानूनी नुक्ते उनके पास नहीं हैं, जितने नुक्ते थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उनका केस रद्द हो चुका है। अब वो एक सियासी रंग देना चाहते हैं, इस सारे मामले को वो एक सियासी रंग देना चाहते हैं और सियासी रंग में वज़ीर आज़म को वो एक शहीद बनाना चाहते हैं। अब लोगों की राय में वो शहादत वो नहीं पाएंगे क्योंकि लोग जानते हैं कि कानून क्या है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लोग चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो, लोग चाहते हैं अगर बड़ा तबका इस मुल्क का कानून से बाला है तो फिर छोटे लोगों पर कानून की जद में क्यों आए।
اور ہمیں آج ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس ملک کی گورننس کو درست کرنا ہے اور صحیح نہج پر اس ملک کو لانا ہے تو رول آف لا کا احترام کرنا ہوگا, ادنا کو بھی کرنا ہوگا, اعلیٰ کو بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نثار صاحب, آپ کی نظر میں آپ کو الیکشنز کب تک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے سپٹمبر میں, ابھی کچھ دن پہلے منظور وسان صاحب نے کہا کہ جی مجھے 18 اکتوبر کو الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, میں نے خواب دیکھا ہے. ہاں, میرا خیال ہے کہ وی وینٹڈ دی الیکشن ایئر. اگر کوئی انڈسٹریل ویکیوم کلینر کے ساتھ کوئی صفائی کا کوئی پروگرام وغیرہ اگر کسی طرف سے نازل نہیں ہو جاتا, یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے کس طرح ہوگا, میں کہتا ہوں یار پاکستان ہے, یہاں تو چیف ایگزیکٹو, گورنر جنرل, پریزیڈنٹ بھی رہ چکے, پھر پرائم منسٹر بھی رہ چکے, پھر چیف ایگزیکٹو ہے. مجھے تو کل حیرت نہیں ہوگی اگر پتہ لگے کہ آ گیا ہے کوئی بندہ وہ پاکستان کا جنرل مینیجر ہے. سو مطلب اگر روٹین میں رہتا ہے معاملہ تو میرا خیال ہے الیکشن ایئر تو ہم انٹر کر چکے ہیں, اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے ترمیم کے حوالے سے بھی, کون ہوگا, کیئر ٹیکرز کیسے ہوں گے. تو بالکل بالکل بالکل. حسن صاحب اب آتے ہیں ذرا میمو گیٹ کی طرف. میمو گیٹ پہلے اس کے بارے میں بہت بات ہوتی رہی, پھر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ میمو اسکینڈل کی ہوا نکل گئی. اب ایک دفعہ پھر میمو اسکینڈل کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ویڈیو کانفرنس پر 22 فروری کو اپنی ایویڈنس پیش کرنی ہے منصور اعجاز نے. آپ کی نظر میں کیا اب میمو گیٹ مزید لٹکے گا یا اب لٹکائے گا کسی کو؟ دیکھیں جی, اگر تو لاجیکل اینڈ, میرے پاس تو کوئی چڑیا طوطا ہے نہیں, اور نہ میں کوئی اتنا سوشلائز کرتا ہوں, نہ میں ملتا ملتا ہوں, نہ میرا رپورٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, میں اور میرا سلسلہ ہے. میں تو سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو لاجیکل اینڈ تک یہ جاتا ہے پھر تو لٹکے گا, لیکن اگر یہ بیچ میں ہی ٹھوس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ لٹکنے والے جو ہیں وہ لٹکنے سے بچ جائیں گے. تو 2+2 والی بات ہے. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی نظر میں کیا اب یہ میمو اسکینڈل پر, ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی نظر میں کیا میمو اسکینڈل پہ مزید بات کرنا واقعی کرنا بنتا ہے, یا اب جو بہت سے حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ جی وقت کا ضیاع ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا, حسین حقانی صاحب بھی اب ملک سے جا چکے ہیں, اب ان پر بھی وہ پابندی نہیں رہی ہے, تو اب اس پر بات کرنا فضول ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا, ملک و قوم کا وقت برباد ہو رہا ہے اور کچھ نہیں؟ یقیناً نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ, میرا پہلے بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا, آج بھی ہے, کہ مسئلہ سنجیدہ ہے, مسئلے کو لاجیکل اینڈ پر جانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ذمہ دار لوگوں نے ایفیڈیوٹس جمع کرا رکھے ہیں, انہوں نے تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسئلہ سنجیدہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے, صرف بیان بازی نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ ہے, اگر یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بڑے غلط نتائج نکل سکتے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, کیا منصور اعجاز سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے, اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے تعلقات کو متاثر کیا ہے ان کی بیان بازی نے, اور اس سارے میمو گیٹ ایشو نے. دیکھیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بڑی اہمیت ہے, اور دو اہم ممالک کے جو اس وقت ایک الائز بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور دہشت گردی کی جنگ میں تعاون بھی کرتے رہے ہیں, ان کے دو طرفہ تعلقات شدید متاثر ہوئے ہیں, اور اس واقعے نے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا کیا ہے. تو اس کو راستے میں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا, اس کو لاجیکل کنکلوژن تک لے جانا چاہیے. آپ کی نظر میں کیا ہم ایک غیر ملکی پر مزید انحصار کر سکتے ہیں, ان پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, جو کہ پہلے بھی پیش ہونا تھا 2 مرتبہ اور نہیں ہوئے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس irrefutable ایویڈنس ہے. اب ان کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ پیش کریں, اور اب کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو سیکرٹری ہیں کمیشن کے وہ خود لنڈن جائیں گے اور ان سے سارا ایویڈنس, ان کے بلیک بیری سیٹس اور دیگر جو تفصیلات ہیں وہ ان سے لیں گے. وہ ایک اہم دستاویز ہوگی, اہم ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے اس کو, اور ان کا ریکارڈ, ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے,
اور ان کی بات سے سارا یہ قصہ شروع ہوا، پھر تصدیق کی گئی اور پھر بڑے ذمہ دار لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بات میں گہرائی ہے اور بات کی تحقیق ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب کے حوالے سے کہ یہ کیا بالکل حسن نثار منصور اعجاز صاحب کے پیچھے لگنے والی بات یوں ہے جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا. تو وہ غیر ملکی ہیں، اگر وہ جھوٹے بھی نکلے تو ہم انہیں کیا کہہ سکیں گے؟ وہ پاکستان میں تو ہیں نہیں، وہ غیر ملکی ہیں، امریکن نیشنل ہیں. ایشو یہ ہے ہی نہیں. ہم لوگ پتہ نہیں بات کیا ہوتی ہے کیا بنا دیتے ہیں. وہ بد کردار ہے، وہ غیر ملکی ہے، اس کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، قومیت کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، ہمیں آپ کو اس سے کیا لینا دینا. بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنی ہے. سمجھ نہیں آتی مجھے، عجیب و غریب باتیں اس کے حوالے سے شروع کر دیتے ہیں. تعلق کیا ہے بھائی؟ اصل بات جو یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اس کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کیریکٹر، ہمارا کیا تعلق. وہ اتنا یہ جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے، ورنہ تو پھر اتنا زیادہ کھلاڑ ڈالنے کی، لوگوں کو یرغمال رکھنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں تھی. ایک عجیب و غریب طرح کا یہ بڑا فنی لگے گا. اور اصل بات یہ ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، ایجنٹ ہے، چھوڑ دیں آپ سارا کچھ. اصل بات یہ ہے جو وہ کر رہا ہے وہ برے کے گھر تک پہنچے بھائی. آپ جا کے ویریفائی کریں وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اگر تو وہ صحیح کہہ رہا ہے تو بہت بڑا سگنل ہوگا آئندہ کے لیے، اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو دفع کریں آپ. ضرور آپ نے پھر اس کو سزا دینی ہے، ٹھیکہ لیا ہوا آپ نے. دنیا میں بہت کچھ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس ملک کے حوالے سے، اس ملک کے عوام کے حوالے سے، ملک کے اندر بہت کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے. تو آپ زندگی ہے، بس ٹھیک ہے اس کو ویریفائی کر لیں. اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو ان کو واقعی وہاں تک پہنچائیں جہاں ان کو پہنچانا چاہیے. اگر وہ بکواس کر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. آئی ہیو مائی اون آرگیومنٹ، لیکن اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھتا ان دس پرٹیکولر کیس وہ بندہ جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے. یہ میرا صاحب، آپ حسین حقانی صاحب کو کتنا جانتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ سچے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے ہیں. حسین حقانی صاحب کو کتنا جانتے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں بات سنیں، یہ اس طرح نہیں ہے. سچے اور جھوٹے کی ٹرمز میں نہیں، اچھے اور برے کی ٹرمز میں نہیں. یہ معاملہ اس طرح سمجھا جانا چاہیے کہ ہاؤ ایمبیشس ہی از.